پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کلاس چہارم، مضمون اردو، موضوع اتفاق۔ ایک شخص کے 7 بیٹے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک، جوان، توانا اور صحت مند۔ یہ 7 بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ وہ شخص اپنے بیٹوں کی لڑائی، ڈانٹ ڈپٹ اور نا اتفاقی سے کافی پریشان تھا۔ بیٹوں کو بہت سمجھایا لیکن بے سود۔ پیارے بچوں، یہ جو موضوع ہے، یعنی ایک جو شخص تھا اس کے 7 بیٹے تھے، تو ایک سے بڑھ کر یعنی وہ کیا تھے، جوان تھے اور کیا تھے، توانا یعنی طاقتور تھے اور صحت مند بھی تھے۔ لیکن یہ 7 بھائی جو تھے وہ آپس میں کیا کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ وہ شخص یعنی اپنے بیٹوں کی اس لڑائی اور ڈانٹ ڈپٹ کہتے ہیں پھٹکار کو، یعنی اس پھٹکار اور نااتفاقی سے کیا تھا، کافی پریشان تھا۔ بیٹوں کو بہت سمجھایا لیکن بے سود، یعنی بیٹوں کو بہت سمجھاتا تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن باپ نے 7 بیٹوں کو ایک ایک لکڑی لانے کو کہا۔ سبھی بھائی ایک ایک لکڑی لے آئے۔ باپ نے سبھی لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا لیا، پھر بڑے بیٹے کو دیا اور کہا کہ اس گٹھے کو توڑ دو۔ اس نے بھرپور طاقت لگا کر کوشش کی لیکن گٹھا توڑ نہ سکا۔ باپ نے یہی گٹھا باری باری 7 بیٹوں کو دیا لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ باپ نے گٹھا کھول کر ایک ایک لکڑی ایک ایک بیٹے کو دی اور بیٹوں نے آسانی کے ساتھ اپنی اپنی لکڑی کو توڑ ڈالا۔ یہ ترکیب بیٹوں کی سمجھ میں نہ آئی، وہ حیران ہونے لگے۔ تو ایک دن کیا باپ نے 7 بیٹوں کو کہا کہ آپ ایک ایک لکڑی لائیں۔ تو سبھی بھائیوں نے کیا ایک ایک لکڑی لے کر آئے۔ تو باپ نے جو تھا سبھی لکڑیوں کو ملا کر کیا بنا لیا، گٹھا بنا لیا۔ پھر اس نے کیا اپنے بڑے بیٹے کو دیا اور اس نے کہا کہ آپ اس گٹھے کو توڑ دو۔ تو بڑا بیٹا جو تھا اس نے اپنی پوری کوشش لگائی لیکن وہ اس گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ تو باپ نے کیا کہ وہی گٹھا جو تھا باری باری اپنے 7 بیٹوں کو دیا، یعنی سب سے پہلے بڑے بیٹے کو دیا، اس کے بعد ترتیب سے سارے جو بیٹے تھے اس کے ساتھ ان کو دیا، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ لیکن کسی بھی بھائی نے، یعنی جو وہ 7 بھائی تھے ان میں سے کسی بھی بھائی نے اس گٹھے کو نہ توڑ سکا۔ تو باپ نے گٹھا کھول کر ایک ایک لکڑی ایک ایک بیٹے کو دی اور بیٹوں نے آسانی کے ساتھ اپنی لکڑی کو توڑ ڈالا۔ تو جب 7 بیٹوں نے اس گٹھا جو دیا تھا باپ نے ان 7 بیٹوں کو توڑنے کے لیے باری باری، جب وہ نہیں توڑ پائے تب کیا باپ نے اس گٹھے کو کیا کھول دیا۔ تو ایک ایک لکڑی جو تھی وہ 7 بیٹوں کو دے دی۔ تو بیٹوں نے کیا جو ایک ایک لکڑی ان کو دی گئی تھی انہوں نے آسانی کے ساتھ اس کو توڑ ڈالا۔ یہ جو ترکیب تھی، یعنی یہ جو طریقہ تھا، یہ بیٹوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کیا ہونے لگے، حیران ہونے لگے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹو، حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی تو یہ مضبوط گٹھا توڑ ڈالنا کسی کی طاقت نہیں تھی، اور یہ 7 حصوں میں بٹ گئی تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گئیں۔ اسی طرح اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو باپ نے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹو، حیران یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ یہ بندھی ہوئی تھی تو یہ مضبوط گٹھا توڑ ڈالنا کسی کی طاقت نہیں تھی، یعنی یہ جو لکڑیاں جب ایک ساتھ باندھی ہوئی تھی تو اس کو توڑنا کسی کی طاقت نہیں تھی، اور یہ 7 حصوں میں بٹ گئی تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ یعنی اب جب یہ ان کو الگ کر دیا گیا تو یہ کتنے حصوں میں بٹ گئی، 7 حصوں میں بٹ گئی، تو اس سے آسانی کے ساتھ توڑ دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اگر اسی طرح جس طرح یہ الگ الگ لکڑیوں کو باندھ کر ایک گٹھا بنایا گیا تھا تو وہ توڑنا مشکل تھا، اسی طرح سے اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باپ کا یہ حکیمانہ جواب سن کر بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مل جل کر رہنے لگے۔ یعنی باپ کا یہ جو کیا تھا، یہ دھنائی حکمت کے ساتھ، یعنی دھنائی کے حکمت کے ساتھ جو یہ کام کیا گیا تھا، جواب سن کر بیٹوں کو کیا ہو گیا، اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ مل جل کر رہنے لگے۔ یہاں پہ ہے توانا کے معنی ہے طاقتور، ڈانٹ ڈپٹ اس کے معنی ہے پھٹکار، ترکیب کا معنی ہے طریقہ، حکیمانہ حکمت کے ساتھ